یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ پروگرامز کے لیے. یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے, بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. آپ کے اچھے فیڈ بیک کے لیے بھی ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. ناظرین, تیسرے سیزن کا پروگرام نمبر 164 ہے, جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے, سیکھیں گے. جن خدا نے ہمیں جوائن کیا ہے, مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا مبشر تابش قاضی صاحب نے, اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے. ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں, میں ریکویسٹ کروں گا ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. بزرگ پیارے آسمانی باپ, ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے کلام کے وسیلے سے ہمیں سچائی تک پہنچاتا ہے. خداوند, اس پروگرام کے لیے, کلام روشنی کے لیے, برکت ٹیلی ویژن کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں, جس کے وسیلے سے خداوند تو کلام مقدس کی سچائیوں اور گہرائیوں کو ہمارے اوپر عیاں کرتا ہے, اور ہم اس کو سمجھ کر تیرے پاک روح کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس پروگرام میں خداوند پادری منور خورشید صاحب کے لیے, مبشر تابش کے لیے اور اپنے لیے خداوند تیری مدد اور الہی حکمت کی التجا کرتے ہیں کہ خداوند ہماری بات چیت, ہمارے سوالات اور جوابات صرف تیری طرف سے اور تیرے لیے اور تیری کلیسیا کی بڑھوتی کے لیے ہوں. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک روح کے نام سے آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین, کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 17واں باب 20ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک. خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی, تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی, اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے, کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے. اس نے شاگردوں سے کہا, وہ دن آئیں گے کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو ہوگی اور نہ دیکھو گے, اور لوگ تم سے کہیں گے کہ دیکھو وہاں ہے یا دیکھو یہاں ہے, مگر تم چلے نہ جانا, نہ ان کے پیچھے ہو لینا, کیونکہ جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کون کر دوسری طرف چمکتی ہے, ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا. لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس زمانے کے لوگ اسے رد کریں. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو, آمین. ناظرین, گزشتہ پروگرام میں ہم خاص طور پہ خدا کی بادشاہی کے تعلق سے سیکھ رہے تھے, جان رہے تھے, اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے. آج ہم مزید اسی حوالے میں سے وہ تمام سچائیاں جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں بیان کی ہیں, پنہاں ہیں, ان کو جانیں گے, سیکھیں گے, تاکہ آپ مزید خدا کے کلام کی وضاحت جان سکیں, سیکھ سکیں. سب سے پہلے ہم مبشر تابش قاضی صاحب سے جانیں گے. تابش صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ جو 22ویں آیت ہے, خداوند یسوع مسیح کسی دن کا ذکر کر رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح کا اشارہ کس طرف ہے؟ شکریہ پادری صاحب. اچھا, پچھلے پروگرام میں ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سیکھا تھا کہ جو خدا کی بادشاہی ہے اس کے دو اسپیکٹ ہیں. ایک روحانی بادشاہی ہے, انویزیبل کنگڈم ہے, اور ایک بعد میں زمینی بادشاہی آئے گی جو کہ سب کو ویزیبل ہوگی. اور یہ جو روحانی بادشاہی جس کی خدا یسوع مسیح نے بات کی ہے, یہ روح القدس کے وسیلے سے خدا ہمارے دلوں پر بادشاہی کرتا ہے, تثلیث ہمارے دلوں میں بستی ہے, اور ہم خدا کی اس بادشاہی کا حصہ ہیں, اس میں شامل ہیں, اور ہم سب اس کی اس زمینی بادشاہت کے انتظار میں ہیں جب خدا یسوع مسیح اپنی دوسری آمد پر اس دنیا میں آ کر اس بادشاہی کو قائم کریں گے, اور پھر یہ ساری بادشاہی ایک ہی بادشاہی ہو جائے گی. اب چونکہ شاگرد جو ہیں وہ پہلی بادشاہی میں تو شامل ہیں, یعنی روحانی بادشاہی میں شامل ہیں, وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں, خدا یسوع مسیح نے ان کو برکت دی ہے, ان کو یہ
کانسیپٹ دیا ہے کہ کس طرح سے صرف وہ جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے وہی خدا کی بادشاہی میں شامل ہے، اور چونکہ شاگرد سارے خدا کی بادشاہی میں خدا یسوع مسیح کے فضل کے وسیلے سے شامل ہیں، وہ اس بادشاہی کے متعلق ان کے دلوں میں بھی سوال ہے جو کہ زمینی بادشاہی ہے، جو کہ بعد میں آنے والی ہے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب میں دیکھیں تو جب خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں تو اس وقت بھی پوچھتے ہیں، شاگرد ان سے پوچھتے ہیں، اے خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اب شاگردوں کے ذہن میں ابھی بھی زمینی بادشاہی ہے، وہ بادشاہی ہے جو بعد میں آنے والی ہے۔ اب چونکہ ان کے دل میں یہ سوال ہے، ایک بادشاہی کا حصہ تو وہ پہلے سے ہیں جو کہ ان کے درمیان آ چکی ہے، بلکہ ان کے اندر ہے، جو دوسری بادشاہی ہے ان کے تعلق سے ان کے دلوں میں سوال پایا جاتا ہے، اور اسی سوال کا خدا یسوع مسیح اس آیت میں ان کو جواب دیتے ہیں۔ اب یہاں پر خدا یسوع مسیح اپنی دوسری آمد کے تعلق سے 7 سچائیاں سکھاتے ہیں، اور 22ویں آیت جو ہے وہ پہلی سچائی کو بیان کرتی ہے۔ میں اگر اس آیت کو دیکھوں تو یہاں پر لکھا ہے کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو ہوگی اور نہ دیکھو گے۔ یہاں پر جو آرزو کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ایپیتھومیو، اور اس کا مطلب ہے بڑی شدت کی خواہش، ایسی خواہش جس میں بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے، اتنی زیادہ شدت سے تم خواہش کرو گے کہ ابن آدم کے دنوں میں سے ایک کو دیکھ سکو۔ اور جو ابن آدم کا لفظ خدا یسوع مسیح نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، یہ دانیل کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 13ویں آیت سے ہے۔ خدا یسوع مسیح کو یہ ٹائٹل اپنے لیے پسند تھا، لیکن خاص طور پر مسیح کے بادشاہ کے طور پر آنے کے لیے یہ ٹائٹل جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور وہی ٹائٹل خدا یسوع مسیح نے یہاں پر استعمال کیا ہے۔ اب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم کو ان دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی بڑی شدت سے خواہش ہوگی۔ اب اس کا جواب جو ہے اس کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ چونکہ شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے وہ وقت دیکھا تھا، اب کل کو جب انہیں ایذا رسانی کا سامنا کرنا پڑے گا، جب وہ انجیل کی منادی کریں گے اور جب وہ جائیں گے، لوگ ان پر ظلم کریں گے، اور یہ سارا سلسلہ چلے گا، یعنی بادشاہی کی بڑھوتری کا سلسلہ چلے گا، اور جو بادشاہی کی ایکسپینشن ہے جس کے لیے ہم آج بھی کام کر رہے ہیں، ہم آج بھی خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ بادشاہی بڑھتی جا رہی ہے رائی کے دانے کی طرح اور اس خمیر کی طرح۔ تو جب شاگرد اس بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کریں گے اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ اس وقت کو یاد کریں گے جو انہوں نے خدا یسوع مسیح کے ساتھ گزارا تھا۔ لیکن اس کا ایک براڈر پرسپیکٹیو ہے، یعنی اس کا ایک وسیع معنی بھی ہے، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں جو بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کریں گے، وہ جس طرح کہ مکاشفہ کی کتاب کے 6 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولیں کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا؟ یعنی ہمارے اندر، ہم جو بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کرنے والے ہیں، ہمارے اندر ایک شدید خواہش ہوگی کہ خدا آئے، خدا آئے، خدا آئے اور اپنی بادشاہت کو قائم کرے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند یسوع آ۔ یعنی خدا یسوع مسیح سے محبت کرنے والے، اس کے لیے جو چاہت رکھنے والے ہیں، جو نئے سرے سے پیدا شدہ لوگ ہیں، ان کے اندر ایک شدید خواہش ہوگی، اور وہ خدا یسوع مسیح کو پکاریں گے کہ تو جلد آ، جلد آ، جلد آ۔ اچھا، یہاں پر جو خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے شدت کی خواہش ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ نہیں ہے کہ چونکہ جی ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم تکلیف میں ہیں، ہم اظہار ثانی میں ہیں، اس لیے خدا جلد آ اور اس گناہ کے سارے سلسلے کو ختم کر دے۔ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے، چونکہ گناہ کے وسیلے سے خدا کی اہانت ہوتی ہے، خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے، گناہ کو آزاد چھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنا پورا کام کر لے، اور جو مقدسین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے خدا جلد آ تاکہ تیرے خلاف بغاوت کا یہ سلسلہ بند ہو سکے، گناہ کو لگام ڈالی جائے، اس کو ختم کیا جائے، خدا کے نام پر جو اہانت کی جاتی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے اور خدا اس ظلم کو آ کر ختم کر دے، مقصد یہ ہے کہ خدا کے خلاف جو کفر بکا جاتا ہے، خدا کے خلاف جو توہین کی جاتی ہے، وہ جلد از جلد ختم ہو۔ ہم خدا یسوع مسیح کو اپنے جلال میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہمارے اندر شدت کی خواہش ہے کہ خدا یسوع مسیح اپنے جلال میں واپس آئے، ہم اس کو بادشاہ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح آج وہ ہمارے دلوں پر روح القدس کے وسیلے سے حکومت کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جسمانی طور پر بھی، زمینی طور پر بھی وہ ہمارا بادشاہ ہو، پوری دنیا میں خدا کا راج ہو، پوری دنیا اس کے آگے جھکے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دے۔
اب یہاں پر دن کے تعلق سے ایک بات کی گئی ہے، میں تھوڑا سا اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ 24ویں آیت میں لکھا ہے ابن آدم اپنے دن میں، 26ویں آیت میں لکھا ہے ابن آدم کے دنوں میں، پھر 30ویں آیت میں لکھا ہے ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن، اور 30ویں آیت میں لکھا ہے ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن، 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابن آدم کے دنوں میں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آموز کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 11ویں آیت سے، وہاں لکھا ہے وہ دن آتے ہیں، اور پھر 13ویں آیت میں لکھا ہے اس روز، یعنی یہ ایک دنوں کا مجموعہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایک دن آئیں گے اور اس کے بعد جو ججمنٹ کے ڈیز ہیں وہ شروع ہوں گے، اور ہم اس کو اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ واقعہ یا وہ ایونٹ، اس کے آنے سے متعلق جو واقعات کے دن ہیں، ان دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی، یعنی آپ اگر اس کو سمرائز کریں تو اس کے آنے کی شدت سے ہم خواہش رکھیں گے۔ لوکا کی انجیل کے 20ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، جب ایک تمثیل وہاں پر بیان کی گئی تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ بڑی مدت کے لیے پاکستان دے کر چلا گیا، یعنی ایک لمبا ٹائم پیریڈ۔ پھر یعقوب کے خط کے 5ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے پس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو، اور 8ویں آیت میں لکھا ہے تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ دوسری آمد کے تعلق سے پہلی بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے، یعنی پہلی سچائی جو خداوند یسوع مسیح نے سکھائی وہ یہ ہے کہ اس کی آمد کا شدت کے ساتھ انتظار کیا جائے گا، اور یہی اس آیت کا مفہوم ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ اور وہ بات جو پرانے عہد نامے میں لوگوں کے لیے ابہام بنی رہی، خداوند یسوع مسیح کی پہلی اور دوسری آمد، خداوند یسوع مسیح اب ان پر واضح کر رہے ہیں جو اپنی دوسری آمد ہے کہ کس طرح سے ہوگی، کیسے ہوگی، اور خداوند یسوع مسیح ان پر اس بات کا انکشاف بھی کریں تاکہ وہ سمجھ سکیں، دیکھ سکیں۔ ابھی اپرچونٹی ہے، موقع ہے کہ وہ سن لیں اور کلام کو قبول کر لیں۔ آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں 23ویں آیت میں لکھا ہے اور لوگ تم سے کہیں گے کہ دیکھو وہاں ہے یا دیکھو یہاں ہے، مگر تم چلے نہ جانا، نہ ان کے پیچھے ہو لینا۔ یہ چونکہ پچھلے ہم 22ویں آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ شاگردوں سے ہی خداوند یسوع مسیح مخاطب ہیں، انہیں ایک لحاظ سے انتباہ کیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وقت ہوگا، اور ہمیں یہ سچائیاں جو ہیں وہ اب پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ ہمیں بہت دفعہ ایسی غلط فہمیوں میں ڈالا جاتا ہے اور کئی ایسے رومرز ہمیں دکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں۔ اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ بھائی صاحب۔ مقدس لوکا کی انجیل کا جو 17واں باب ہے، 22ویں آیت سے آپ نے 25ویں آیت تک پڑھا، اور اس کے 20ویں آیت سے 25ویں آیت پڑھا، اور 22ویں آیت سے بالخصوص 37ویں آیات تک یہ جو پورا پیسج ہے یہ ایسکیٹولوجیکل یعنی علم الآخرت، جیسے ہم خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد یا آمد ثانی یا بعض لوگ جلالی آمد کہنا پسند کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو 23ویں آیت ہے اس کو ہم 21ویں آیت کے کمپیریزن میں دیکھیں تو 21ویں آیت میں ایک منفی پہلو بتایا گیا ہے، اور 23ویں آیت میں ایک مثبت، اسی آیت کو مثبت کر کے پیش کیا گیا ہے، اور 21ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، اور 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ لوگ تم سے کہیں گے۔ اب یہ جو شاگردوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے وہ 22ویں آیت سے شروع ہوئی ہے۔ شاگردوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں لوگ تم سے کہیں گے۔ فریسیوں کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ لوگ تم سے یہ نہ کہیں گے۔ پہلے تو ہم اس کو جسٹیفائی کریں کہ خداوند یسوع مسیح فریسیوں کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہ کہیں گے، اور شاگردوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں گے یا کہیں گے۔ اب فریسیوں کے ساتھ جو کانٹیکسٹ ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں کسی ایسی بادشاہی کو جس میں شاید ان کو کوئی پوزیشن مل جائے، کوئی سیاسی پوزیشن مل جائے، کوئی MNA MP بن جائیں، یا جو بھی اس وقت کا سیاسی عہدہ تھا وہ مل جائے، یا ان کو شاید یہ بھی تھا کہ ہم رومی حکومت سے جو ظلم ہیں ان سے ہمیں تھوڑی رہائی مل جائے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ نہیں،
لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ یہاں ہے، یہ بادشاہی سے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ بادشاہی ہے. ان کو بتایا کہ نہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں یہ نہیں ہوگا. اب شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. شاگردوں کو کہا جا سکتا ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ چلو جی ہم جو یسوع مسیح کی بادشاہی ہے. اب ناظرین، آج کی جو بادشاہی ہے خداوند یسوع مسیح کی، وہ کلیسیا ہے. کلیسیا رایا ہے خداوند یسوع مسیح کی. خداوند یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہی بات جو خداوند یسوع مسیح نے کی ہے، وہ یہ بات کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے 23ویں آیت میں ان کی جھوٹی پیشن گوئیوں سے کے بعد ایک سچی پیشین گوئی کر دی ہے. یعنی وہ جھوٹی پیشین گوئیاں کریں گے اور میں تمہیں ایک سچی پیشین گوئی دے رہا ہوں کہ وہ یہ کہیں گے کہ بادشاہ یسوع مسیح آ گیا اور وہ آسٹریلیا میں آ گیا، یسوع مسیح آ گیا وہ ساؤتھ افریقہ میں آ گیا. لوگ کہیں گے یسوع مسیح ادھر ہے، یسوع مسیح ادھر ہے. لوگ بتائیں گے ایسی باتیں، جھوٹی باتیں آئیں گے. اور پھر ایک اور کانسیپٹ جو غلط آ گیا کہ ہم نے کلیسیا کو ہی ایک سیاسی بادشاہی کا رتبہ دے دیا ہوا، معیار دے دیا ہوا ہے. یعنی کلیسیا میں بھی ہم نے وہ جو مونارکزم ہے یہ ہم نے بنا دیا ہوا ہے. خدا کی بادشاہی کلیسیا میں نظر نہیں آ رہی، اور یہ خداوند یسوع مسیح نے پیشین گوئی کر دی ہوئی تھی کہ ایسا ہوگا. شاگردوں سے یہ کہا ہے کہ لوگ تم سے کہیں گے کہ دیکھو وہاں ہے. لوگ کہیں گے کہ یہ سیاسی سیٹ اپ ہے، یہ دیکھو وہاں ہے. لوگ بتائیں گے کہ یسوع مسیح وہاں آ گیا ہے، فلاں ملک میں آ گیا ہے، وہاں پر یہ یسوع مسیح کی آمد ثانی ہو گئی ہے، یا کلیسیائی سیٹ اپ جو سیاسی بن گیا ہے، یہ دیکھیں یہ خدا کی بادشاہی ہے. ایسا نہیں ہوگا. دیکھو یسوع وہاں ہے یا دیکھو یہاں ہے، مگر تم چلے نہ جانا. اب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے جلدی سے. پہلی بات کہ 23ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے جھوٹی پیشین گوئیوں کے خلاف ایک سچی پیشین گوئی کر دی ہے کہ ایسا وقت آنا ہے کہ ہم کلیسیا کو ایک سیاسی سٹرکچر دے دیں گے. انتظامی سٹرکچر کلیسیا کو دینا بڑی اچھی بات ہے. ہم سارے کسٹوڈین ہیں، ہم سارے اسٹوورڈز ہیں، ہم سارے مختار ہیں. جو بھی کلیسیا کا عہدہ میرے پاس یا آپ کے پاس ہے، ہم اس کے بادشاہ نہیں ہیں، ہم اس کے کسٹوڈین ہیں، ہم مختار ہیں. اور اگر ہم مختاری تک ہی رہیں گے تو کلیسیا خدا کی بادشاہی ہوگی. اور اگر ہم خود بادشاہ بن جائیں گے کلیسیا میں تو خدا کی بادشاہی ختم ہو جائے گی اور ہماری بادشاہی قائم ہو جائے گی، جو آج کل ہو رہا ہے. اب کلیسیائی عہدے حاصل کرنے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے کہا ہے کہ وہ ایسا ہوگا، لیکن تم ایسے نہ کرنا، تم اس کے پیچھے نہ جانا، ان کے پیچھے نہ چلے جانا اور نہ ان کے پیچھے ہونا. یعنی ان کی کوئی بات بھی نہ ماننا. آپ کا کلیسیائی معیار وہی ہوگا جو خداوند یسوع مسیح نے قائم کیا ہے یا جو بائبل مقدس نے دیا ہے. سو کلیسیائی معیار جو ہے یہاں پر اس کی بات کر دی گئی ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی سے متعلق یا اس کی آمد ثانی سے متعلق کوئی غلط تصور اگر کوئی دیتا ہے تو اس کے پیچھے نہ جانا، جو بائبل کے خلاف تصور ہوگا. اب ایک اور بات کر دی گئی ہے کہ تمہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ فکر مندی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کب آئے گا. اور میں نے بتایا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ no one can foresee the kingdom but everyone will see the kingdom. کہ اس کو فورسی نہیں ہم کر سکتے، اس کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ جی وہ اپریل میں آ جائے گا یا بڑے دن پہ آ جائے گا. فورسی کرنا ہوتا ہے چیزوں کو پہلے دیکھنا، پیشین گوئی کر دینا. خداوند یسوع مسیح سے متعلق اس کی آمد ثانی، جلالی آمد سے متعلق کوئی بندہ فورسی نہیں کر سکتا. بائبل مقدس نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا جو یہ کرے گا وہ جھوٹی پیشین گوئی کرے گا. بائبل نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی بندہ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے متعلق کوئی نہیں سرٹن چیز بتا سکتا. اور اگر کوئی بتائے تو ان کے پیچھے نہ ہو لینا، ان کے پیچھے نہ جانا، کیونکہ آپ اس کا انتظار نہ کریں، آپ اپنے آپ کو تیار کریں. جو مین چیز ہے وہ یہ ہے، فوکس ہمارا بدل گیا ہوا ہے مسیحوں کا.
ہم اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے. لہٰذا چاہیے کہ ہم اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد جب بھی ہو جائے. مجھے کسی نے پوچھا کسی جگہ پر، میں کسی کنونشن پہ گیا، انہوں نے سوال کیا کہ جی کیسے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کو. میں نے کہا ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھیں. جیسے آپ اٹھیں صبح، سمجھ لیں کہ آپ آخری دن ہے آپ کے پاس. اور اگر واقعہ ہی پادری صاحب مجھے یہ پتہ چل جائے آنیسٹلی کہ میرا آج آخری دن ہے، تو میں اس کو 100% خدا کے ساتھ گزاروں گا. مجھے پتا ہے کہ میں اس کے بعد نو مور ختم ہو جاؤں گا. اور اگر ایماندار آج کے دن کو آخری دن سمجھ لیں، ہر آج کو آخری دن سمجھ لیں، تو آپ تیار ہیں. جب مرضی آ جائے خداوند یسوع مسیح، ہم تیار ہو جائیں گے. لیکن کیونکہ ہم تو امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی میں نے یہ بننا ہے، ابھی میں نے یہ بننا ہے، ابھی یہ کام کرنا ہے. ہم نے اپنی دنیاوی زمینی بادشاہی کی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، ہم اس میں لگے رہیں. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ آپ انتظار کی بجائے تیار ہونے کی بات کرو، مسیحی ایمان میں ڈیولپ ہو جاؤ، اپنی زندگی سے اپنے ایمان کا اظہار کرو. بہتر یہی ہے کہ ہم انتظار کی بجائے تیار ہو جائیں. یہی خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جھوٹی پیشن گوئیوں کے پیچھے نہ جانا، نہ ان کی بات کرنا. یہ جغرافیائی طور پر بادشاہی نہیں ہوگی، یہ آسمانی بادشاہی ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہوگی. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. اور چونکہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کا براہ راست تعلق جو ہے علم الآخرت کے ساتھ بھی ہے، چونکہ یہ بادشاہی جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہنے والی بادشاہی ہے اور نہ ختم ہونے والی بادشاہی ہے. اسی لیے جو ایک دفعہ اس کا شہری بن جاتا ہے وہ کسی ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک سال کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کا رکن بن جاتا ہے. سو بہت ضروری ہے اس بات کو جاننا، سمجھنا کہ جب ہم خدا کی بادشاہی میں آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب ہر وقت تیار رہنا ہے اور ہر وقت اس بات کے لیے جاگتے رہنا ہے تاکہ ہم کسی بھی طرح سے سستی یا لاپرواہی کا شکار نہ بنے. ناظرین ابھی بہت کچھ باقی ہے لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں جو خدا ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے اور یقیناً آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہے. مزید ہم جانیں گے، سیکھیں گے، آگے بڑھیں گے اور مبشر تابش قاضی صاحب سے جانیں گے. تابش صاحب یہاں جو 24ویں آیت ہے یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کون کر دوسری طرف چمکتی ہے ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا. کیا مراد ہے اس سے؟ اچھا، ہم پہلی گفتگو میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے روحانی بادشاہت کا تصور دیا اور زمینی بادشاہت کا تصور بعد میں ہے. یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ جو زمینی بادشاہی ہے اس میں وہی لوگ شامل ہوں گے جو روحانی بادشاہی کا حصہ ہیں نئے سرے سے پیدا ہونے کے وسیلے سے. اب جو روحانی بادشاہی ہے یہ لوگوں کو نظر نہیں آتی، یہ ایک انویزیبل کنگڈم ہے. یسوع مسیح میرے دل پر راج کرتا ہے لیکن لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور یہ بادشاہی لوگوں کو ویسی بادشاہی نظر نہیں آتی جس طرح کی وہ دیکھنا چاہتے ہیں یا جس طرح کی وہ دنیا میں دیکھتے ہیں. یہ ایک انویزیبل کنگڈم ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح جیسا کہ میں نے کہا کہ 7 سچائیوں کو بیان کرتے ہیں، اپنی دوسری آمد کے تعلق سے 7 سچائیوں کو بیان کرتے ہیں. اور پہلی سچائی ہم نے دیکھی تھی کہ اس کی آمد کا شدت کے ساتھ انتظار کیا جائے گا. یہ دوسری سچائی ہے، اور دوسری سچائی یہ 23ویں اور 24ویں آیتیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور یہ ایک ہی سچائی کو بیان کرتی ہیں کہ یہ جو دوسری آمد ہے یہ کوئی چھپی ہوئی آمد نہیں ہوگی. یعنی جب خداوند یسوع مسیح پہلی دفعہ اس دنیا میں آئے تو وہ ایک بڑی آبسکیور سی آمد تھی ان کی. یہ چند چرواہوں کو پتہ چلا، کچھ مجوسی آئے، تھوڑے سے لوگوں کو ان کی آمد کا پتہ چلا، زیادہ لوگوں کو ان کی آمد کا پتہ نہیں چلا. وہ کوئی بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا میں نہیں بلکہ ایک چرنی میں آئے تھے.
لیکن جو دوسری آمد ہے وہ اس طرح کی نہیں ہونے والی، اس کو پوری دنیا دیکھے گی، پوری دنیا جانے گی۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی تمہیں آ کر کہے کہ یہ وہاں ہے، مسیح یہاں آ گیا ہے، وہاں آ گیا ہے، تو تم ان کی باتوں پر یقین نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہی ایسے نہیں آئے گی کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یا یہ کسی خاص بر اعظم میں آ گئی، کسی خاص ملک میں آ گئی، کسی خاص علاقے میں آئی، یہ ایسے نہیں آئے گی۔ یہ آئے گی تو پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ مسیح کی آمد ہے۔ یہ بادشاہی اتنی زیادہ ویزیبل ہوگی، کتنی ویزیبل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا۔ پھر مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک آمین۔ مکاشفہ میں آگے بھی بہت سارے حوالے ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کھل جائے گا اور بڑے بڑے نشان ظاہر ہوں گے۔ سو یہ کوئی ایسی آمد نہیں ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ ہم بطور کلیسیا آج بہت کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی شخص اٹھ کے مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے مسیح آ چکا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ چھپ کر آ گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کوئی کچھ دعویٰ کرتا ہے، کوئی کچھ دعویٰ کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے بڑے ہی واضح انداز میں اس کو بیان کر دیا ہے کہ دوسری آمد ایسے نہیں ہوگی کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ دوسری آمد ایسے ہوگی کہ ساری دنیا اس کو دیکھے گی۔ اور جو ایک بدعت بھی تو کام کر رہی ہے جو کہتی ہے 1914 میں آ چکا ہے یسوع مسیح۔ جی بالکل، اس طرح کی بہت ساری بدعات کا سامنا کیا ہے ہم نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، آپ نے شاید ایک مووی بھی بنی تھی کہ 2012 میں دنیا تباہ ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں دنیا اس وقت تباہ ہوگی، اس وقت یہ کیلنڈر ختم ہو رہا ہے، اس وقت مسیح آ جائے گا۔ سو یہ بہت سارے اندازے لگائے جاتے ہیں، لیکن شاگردوں کو خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ ان وقت اور میعادوں کا جاننا تمہارا کام نہیں جن کو باپ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے۔ سو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اندازے لگاتے پھریں کہ مسیح اب آئے گا، مسیح آ جائے گا، مسیح کل آئے گا، مسیح پرسوں آئے گا۔ مسیح کہتا ہے جب میں آؤں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں آ چکا ہوں۔ یہ کوئی چھپی ہوئی آمد نہیں ہوگی، یہ کوئی پوشیدہ آمد نہیں ہوگی میری پہلی آمد کی طرح جس کو چند لوگ جانتے تھے۔ دوسری آمد جب ہوگی تو ساری دنیا دیکھے گی۔ اور جو بجلی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اس سے ہم دو باتیں دیکھتے ہیں کہ بجلی کے تعلق سے پہلی بات یہ ہے کہ بجلی اچانک چمکتی ہے، اور اسی طرح جو ابن آدم کی آمد ہے وہ بھی اچانک ہوگی، اس کا کسی کو ایڈوانس میں پتہ نہیں چلے گا۔ بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جب یہ ہو جائیں تو پھر تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ قریب ہے، لیکن ایگزیکٹلی کس وقت ہوگی یہ پتہ نہیں ہوگا، لیکن جب ہوگی تو ساری دنیا دیکھے گی۔ اور دوسری تعلق جو بجلی کے تعلق سے ہے، دوسری بات جو بجلی کے تعلق سے ہے کہ وہ سب کو دکھائی دیتی ہے، ایک نکر سے دوسری نکر تک سب کو دکھائی دیتی ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی جب خدا یسوع مسیح کی آمد ہوگی وہ پوشیدہ آمد نہیں ہوگی، بلکہ تمام دنیا اس کو دیکھے گی۔ تم نے گھبرانا نہیں ہے بلکہ تیاری رکھنی ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں خداوند یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے، اور خدا کا کلام اس تعلق سے تقریباً 1000 سے زائد حوالہ جات ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو جلالی آمد ہے، آمد ثانی جو ہے، جو دوسری آمد ہے، وہ بہت قریب ہے اور وہ جلد آ رہا ہے، اور وہ ایمانداروں کو لینے کے لیے بہت جلد اس کی آمد جو ہے ہونے والی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایماندار تیار رہیں۔ آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کوکر صاحب سے جانیں گے۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس زمانے کے لوگ اسے رد کریں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پادری صاحب شکریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے سوال میں دیکھا تھا کہ مقدس لوکا کی انجیل کے 17ویں باب کی 22ویں آیت سے لے کر 37ویں آیات تک یہ جو سارا پیسج ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی سے متعلق ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جلالی آمد ہوگی، اور جیسے مبشر تابش قاضی صاحب نے کہا ہے کہ یہ دیدنی ہوگی، لوگوں کو نظر آئے گی، اور ایک جلال کا بادشاہ جو ہے وہ زمین پر ظاہر ہوگا۔ لیکن یہ سارا جلال جو ہے
ایک پرنسپل کے تحت ہوگا، اور جو اصول ہے وہ یہ ہے نو کراؤن وداؤٹ کراس. نو کراؤن وداؤٹ کراس. آج زمین پر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی کراؤن کے پیچھے ہیں، تو پہلے کراس کا انتخاب کریں پھر وہ کسی کراؤن تک پہنچیں گے. خداوند یسوع مسیح نے یہاں اصول دے دیا ہے، خود ہی اصول دے دیا ہے کہ نو کراؤن وداؤٹ کراس. کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ دو چیزیں ہونا لازمی ہیں. پہلی بات کہ اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح جلال کے ساتھ آمد ثانی جلالی آمد میں واپس آئے، دو چیزیں اس کو سامنا کرنا ہوگی. پہلی چیز یہ ہے کہ ضرور ہے، لیکن پہلے اس سے پہلے کہ وہ جلال کے ساتھ آئے لازمی ہے، یہ ان اوائڈیبل ہے. یہ شارٹ کٹ نہیں ہے کہ کراؤن حاصل کر لے اور کراس نہ آئے. اس نے کہا کہ I have to go through the cross، کہ اگر کسی کراؤن کو حاصل کرنا ہے تو کراس میں سے گزرنا ہوگا. اور یہ اس کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ میں نے آنا ہی آنا ہے، میری جلالی آمد ہونی ہی ہونی ہے. دنیا دیکھے گی کہ میں جلال کا بادشاہ ہوں، لیکن لازمی ہے، ضرور ہے، ان اوائڈیبل ہے. ہم اس سے کنارہ حاصل نہیں کر سکتے. اور پرنسپل کیا ہے کہ وہ تھوڑا دکھ نہیں اٹھائے، بہت دکھ اٹھائے. اور یہ جو بہت ہے، بہت سے مراد یہ ہے کہ ایسا دکھ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، ایسا دکھ. اور اگر کسی مصلوبیت کا دکھ تاریخ میں ہم نے دیکھنا ہے تو خداوند یسوع مسیح کا جو دکھ ہے اس سے بڑا اور کوئی دکھ نہیں ہے. یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی مصلوبیت اور اپنی اہانت کی پیشین گوئی کر دی ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ میری جلالی آمد یہ ایک ہوپ ہے دنیا کے لیے، لیکن اس سے پہلے اس جلالی آمد تک پہنچنے کے لیے اس کو دکھوں میں سے گزرنا ہوگا. اگر ہم دیکھتے ہیں مختلف حوالہ جات مقدس لوکا کی انجیل کی 26ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے زندہ ہونے کے بعد خود ہی اس 17ویں باب کی جو 25ویں آیت ہے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ لازمی تھا کہ ابن آدم جو ہے وہ دکھ اٹھائے اور پھر مردوں میں سے زندہ ہو. خداوند یسوع مسیح نے خود ہی اس بات کی تصدیق کر دی ہے. پھر اگر ہم اعمال کی کتاب کے 17 باب کی 3 آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر مقدس پالوس رسول جب تھسلنیکے میں پہنچتے ہیں تو وہاں انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ مسیح کا دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا لازمی تھا، تاکہ بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا جائے. بغیر کراس کے ہم کراؤن حاصل نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد دکھوں کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے حوالہ جات ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں بائبل مقدس میں کہ لازمی ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے اور مردوں میں سے جی اٹھے. دکھ اٹھانا جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ انہوں نے اس دکھوں میں سے گزر کے، اس مصلوبیت کے عمل میں سے گزر کے، اور یہ جو دکھ ہے یہ ایک پیکج ہے یہاں پر جو ذکر کیا ہے، اور یہ ایسا ان پلیزنٹ پیکج ہے جس پر اس کے منہ پر تھوکا گیا ہے، اس کو کیل لگائے گئے ہیں، اس کو اس کی توہین کی گئی ہے، اور اس کو ہر طریقے سے وہ کام آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب اس نے پانی مانگا ہے تو انہوں نے اس کو سرکے سے وہ جو سپنج ہے اس کو بھگو کر اس کے منہ کو لگایا ہے، تھوکا، اس کو تھپڑ مارے. یہ سب کچھ ایک پیکج ہے. فائنلی اس کو ہاتھ پاؤں میں کی لگا کر مصلوب کر دیا گیا. یہ اس کے دکھ تھا. لیکن اس سے پہلے، دکھوں سے پہلے اس کا رد کیا جانا بھی یہ ایک نشان ہے کہ ہم نے اگر کراس حاصل کرنا ہے پادری صاحب تو پھر کراس میں سے گزر کے ہم نے کراؤن تک جانا ہے. رد کریے جانے کے بات کرتے ہیں. یوحنا نے کہا ہے کہ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا. اگر اس کے رد کیے جانے کی بات کرتے ہیں تو یہاں خداوند یسوع مسیح نے یہاں ثابت کر دیا ہے. پھر اس کے بعد رد کیے جانے کو ہم دیکھتے ہیں فقیہوں اور فریسیوں نے
एक दिन भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उस वक्त के फ़कीह और फरीसी जो हैं उन्होंने उसको रद्द किया हुआ है। फिर ये जो रद्द किए जाने वाले हैं, मुक़द्दस लूका की इंजील के 9 बाब की 41वीं आयत में यहाँ पर नाज़रीन लिखा हुआ है कि ये जो रद्द किए जाने वाले लोग हैं इनको कजरो और बेएतकाद कहकर यीशु मसीह ने पुकारा है, क्योंकि यीशु मसीह को इन्होंने रद्द कर दिया हुआ था। फिर लूका की इंजील के 11वें बाब की 29वीं आयत में जो रद्द किए जाने वाले लोग हैं उनको बुरे लोग कहा गया है, इन्होंने भी यीशु मसीह को रद्द किया हुआ है। फिर मुक़द्दस लूका की इंजील के 11वें बाब की 31वीं और से 32वीं आयत तक यहाँ पर एक गवाही है दक्कन की मलका की कि लोगों ने उसको रद्द कर दिया है। फिर फाइनली इसके जो मुक़द्दस लूका की इंजील के 11वें बाब की 50वीं और 51 आयत है, इसमें लोगों ने यीशु मसीह को रद्द किया। यानी खुदावन यीशु मसीह ने जो बात कर दी है उसको बाइबल मुक़द्दस के मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने और मुख्तलिफ मकामात और वाक़यात पर उसकी तस्दीक कर दी है कि खुदावन यीशु मसीह अगर जलाली आमद का मुस्तहिक है, अगर वो इसका राइट रखता है, अगर वो जलाल का बादशाह है, तो लाजमी है कि वो दुखों में से गुजरे और उसको लोग रद्द कर दें, और यीशु मसीह वाकई ही रद्द हुए हैं और दुखों में से गुजरे हैं। नाज़रीन, हम जो मसीही हैं ये शॉर्टकट्स को छोड़ दें। जलाल ज़रूर हमें मिलेगा, हम जलाली लोग हैं, लेकिन नो क्राउन विदाउट क्रॉस, बगैर हम दुखों के हम वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा किया, हमें भी ऐसा ही करना होगा। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें और बाबरकत बातें जो आज हमने खुदावंद के कलाम में से सीखी हैं। यकीनन उन दुखों तकलीफ़ों में से गुज़रना जो है वो बहुत ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी एक बड़ी एग्जाम्पल दी है और एग्जाम्पल सेट की है कि इस तरह से सलीब उठाने का मतलब ये है, दुख उठाने का मतलब ये है कि ईमानदार जो हैं उनको भी इसमें से गुज़रना होगा। सो ये एक खालिस तालीम है जो खुदा के कलाम की सच्चाइयों पर मबनी है, जिसमें कोई इबहाम नहीं है जो आप आम तौर पे सुनते रहते हैं, मीठी मीठी बातें और चिकनी चुपड़ी बातें और दिल बहला देने वाली बातें कि जी मसीह को कबूल कर लें, ये हो जाएगा वो हो जाए। ये सब झूठी बातें और गलत बातें हैं, इनके पीछे कलाम बुनियाद नहीं है। कलाम जहाँ बुनियाद है, कलाम बहुत वाज़ेह है कि अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो इसके लिए खुदा का कलाम बहुत वाज़ेह है कि फिर हमें सलीब उठानी है, हमें खुदी का इनकार करना है और मसीह की पैरवी करनी है अगर हम वाकई मसीह के पीछे आना चाहते हैं। सो कोई इसमें लालच नहीं है कि मसीह के पीछे आएंगे तो कोई वीज़ा लग जाएगा, मसीह के पीछे आएंगे तो आप पता नहीं यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा वहाँ। ये सब दुनियावी और जिस्मानी बातें हैं। वैसे भी ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है। आप लोगों को खुश करने के लिए यीशु मसीह के पास ला रहे हैं। जो डॉक्ट्रिन ऑफ सफरिंग है कि जितने मसीह में हैं वो दुख उठाएंगे, इसका इनकार है जो आप बात कर रहे हैं। तो मसीह में शामिल होने का मतलब ही यह है कि हमें इन दिनों के लिए तैयार रहना है। अगर हमारी तालीम की बुनियाद ये नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को कोई अट्रैक्शन दे रहे हैं आने की, और अगर तो उनका कोई काम बन गया तो वो तो बच गए, अगर ना बना तो समझे वो और लोगों को भी लेकर डूबेंगे कि कुछ नहीं होता यहाँ पे। ये ऐसे ही कहते रहते हैं पादरी साहबान। सो खुदारा अपनी तालीम की बुनियाद वो रखें जो खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम बहुत वाज़ेह। यीशु मसीह ने कोई वादा गलत नहीं किया कि जी मेरे पीछे आओ तो मैं ये बना दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। यीशु मसीह का प्रॉमिस उनके साथ यही रहा है, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाने के लिए तैयार हो जाए, फिर वो मेरे पीछे हो ले। तो आज भी हम इस बात को सीख रहे हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ से खालिस तालीम आप तक पहुँच रही है, और यही हमारी आपसे इल्तमास है, इल्तजा है कि यही तालीम आप लोगों तक पहुँचाएँ ताकि बहुत सारे लोग मसीह को कबूल। और याद रखें, जो लोग इस कलाम की सच्चाई के तहत यीशु को कबूल करेंगे वो कभी वापस नहीं जाएंगे, वो कभी किसी के लिए ठोकर का सबब नहीं होंगे, क्योंकि उनकी बुनियाद कलाम पर होगी। सो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को ऐसा कलाम दे जो खुदा के कलाम पर मबनी तालीम है। थैंक यू सो मच तावी साहब, थैंक यू पादरी साहब। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है,
بہت کچھ سیکھا ہے، اور یقیناً آپ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کے وسیلے بھی بہت سارے لوگ خدا کے کلام میں گہرے جا سکیں گے اور خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں گے۔ اس پروگرام کے تعلق سے آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی بھی ٹیسٹیمنی ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں۔ ہمارے پریئر وارریئرز آپ کے لیے 24 آورز اویلیبل ہیں دعا کے لیے۔ آپ ضرور اپنی دعا یا درخواستیں ہم تک پہنچائیں تاکہ یہ دعا جو ہے یہ سب مل کر کر سکیں اور خداوند آپ کی زندگیوں میں بڑے جلالی کام کرے۔ اسی طور سے ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔